وقار سے ارشاد فرمایا چچی جان ان کو ہمیں دیجیے. چچی جان ملول ہوئی. سرکار انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. بولے ہاں چچی جان ہم جانتے ہیں کہ وہ آنکھیں نہیں کھولیں گے. اپنے ہاتھوں میں لیا تب سے ہم لوگ اپنی سمجھ گئے تب سے مولا نے آنکھیں کھول دی. شعر ہے علامہ اقبال سے لوگ منسوب کرتے ہیں لیکن ضمیر یہ بتاتی ہے کہ غالباً ان کا شعر نہیں ہوگا لیکن جس کا ہے بہت اچھا ہے. نہ کوئی لاتو عزا اور نہ پتھر کا خدا دیکھا. نہ کوئی لاتو عزا اور نہ پتھر کا خدا دیکھا. علی نے آنکھ کھلتے ہی جمال مصطفیٰ دیکھا. نہ کوئی لاتو عزا اور نہ پتھر کا خدا دیکھا. علی نے آنکھ کھلتے ہی جمال مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب وہاں بھی نہیں دیکھا. دونوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور ولی وسیع علی وہ بھی اللہ بچاتا ہے کہ دیکھ لیجئے جو ناپاک ہیں ان کو یہ نہیں دیکھیں گے. جو ناپاک ہیں اچھا چلیے یہ کوئی ولادت کا واقعہ ہے. یہ تو ولادت کا واقعہ دونوں کی ولادت میں نے بتایا. وہاں بھیجا کہ جہاں نہ بت ہو نہ بت پرست ہو. تو بظاہر ابو طالب کا ایک کارنامہ تھا. بھیجا گیا تھا ابو طالب کے گھر میں. تو اللہ نے کہا ابو طالب تمہارے گھر میں ہم نے اپنا محبوب اتارا ہے, اپنے گھر میں محبوب کا محبوب اتاریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موٹی موٹی باتیں ہیں, بہت فضائل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں, وجوہات بتا رہے ہیں. یہ ہے ٹھیک. اب آئیے ایک ایسا بھی وقت آیا کہ حضور سرکار شفیع محشر محبوب داور سرور کون و مکان حضور مزمل و مدثر نے مولا کائنات کو لیا. اس دن تو چلے آئے ہیں کعبے سے, آج لیا لے کے چلے. شکیل بھائی اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لیں, اور میں تمام جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور آئندہ موبائل کے ذریعے سنیں گے ان سے میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, چاہے وہ حافظ صاحب ہوں, چاہے قاری صاحب ہوں, چاہے عالم صاحب ہوں, چاہے مولانا صاحب ہوں, چاہے محدث صاحب ہوں, چاہے مفسر صاحب ہوں, چاہے محدث صاحب ہوں, چاہے مفتی صاحب ہوں. بے وجہ فتویٰ لگانے کی کوشش نہ کیجیے. سنیں اور سن رہے ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے مقدس اصحاب میں سے, یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ میں توہین کا پہلو نکال رہا ہوں, چاہتے تو حضرت ابو بکر کو بھی لے لیتے, چاہتے تو حضرت عمر کو بھی لے لیتے, اور بھی دیگر اصحاب ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لے لیتے. لیکن نبی کی سائیکالوجی سمجھ رہے ہو؟ سرکار یہ جان رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں
کبھی نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہوگا. اگر اس پر چلتا ہوں توڑوانے کے لیے بے شک ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کہیں پچھلی محبت، کہیں پچھلی محبت. اسی لیے حافظ صاحب میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا، کہیں پچھلی محبت. بس اتنا ہی بولوں. اس لیے اس کو لے چلو جسے بت توڑنے میں ذرہ برابر تعمل نہ ہو، جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، نہ کبھی بتوں کے آگے جھکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات چلے. کعبے آپ لوگ گئے ہیں، بہت سے لوگ گئے ہیں. ایمان سے بولیے گا کعبے کی ہائٹ آج کتنی ہے؟ آج مجھے حافظ صاحب تو گئے اور بھی لوگ گئے ہوں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کعبے کی ہائٹ کتنی ہے بتائیے. اچھا ایک بات بتائیے، سرکار 70 فٹ کا تھے کیا؟ غور کرنے کی بات ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. کعبے کی ہائٹ آج بھی جا کے دیکھ لیں مسلمان. روایت یہ ہے کہ سرکار نے مولا کائنات کو اٹھایا، اور مولا کائنات ابھی بہت بڑے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. کندھے پہ اٹھایا اور فرمایا علی بتوں کو اٹھا کے کام کرو. تو بڑے بڑے بت جو ہیں نا، جیسے لات، منات، ان کی ہسٹری پڑھیے. وہ بت پرست لوگ جو تھے وہ کعبے کی چھتوں پہ لگائے ہوئے تھے. جیسے آج کل آپ گاؤں دیہات میں دیکھ لیتے ہیں نا بڑے بڑی، آج کل مثال دینے میں کوئی دقت نہیں ہے. اس طرح بڑا وزنی اور بڑا ہیکل، بڑا اونچا، بڑا اونچا. مولا کائنات یوں پکڑتے اور ایسا پٹکتے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ایک ایک حصہ چور ہو جاتا، ایسا گرا رہے تھے. میں سوچتا ہوں یا اللہ کعبے کی ہائٹ اتنی ہے اور سرکار یہاں، علی یہاں. ہم صحیح کہہ رہے ہیں، جا کے پیمائش کر لو. کعبے کی ہائٹ تو آج بھی اس کی ہائٹ اور نہیں چینج کی گئی ہے، لیکن تصور میں یہ خود ایک معجزہ ہے. میں اب ایک لفظ بولوں، ید اللہ ہے وہ. ید اللہ، اور ید اللہ کی طاقت دکھا دی کہ یہ نہ دیکھو کہ ابھی علی نو عمر ہیں، ابھی علی نو عمر ہیں. یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ علی لات کو کیسی پٹکنی دے رہے ہیں، حبل کو کیسی پٹکنی دے رہے ہیں. نسبت مصطفیٰ سے میں پھر بات کروں، نسبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ آج بھی کعبے کی چھت تک ہاتھ پہنچنا، کئی انسان کو کھڑا کر دیجئے، انسان پہ انسان، انسان پہ انسان، اور وہاں تو بس دو ہیں. علی کعبے میں اس لیے نہیں آئے تھے، ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، اس لیے نہیں آئے تھے کہ معاذ اللہ کعبے میں آنے سے علی پاک ہو گئے. کعبہ ناپاک تھا، اس لیے پاک کرنے آئے تھے. بڑا خطرناک لفظ بولا ہے ہم نے. کعبہ ناپاک تھا. کیوں ناپاک تھا؟ قرآن اٹھا کے سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا.
تلاوت کر لیجئے گا کہ بت نجس ہے، اور جہاں بت نجس ہے، جہاں ناپاکی ہی ناپاکی ہے، تو اب سوچو کعبہ کو فضیلت علی کے آنے سے ملی۔ علی کا کعبے میں آنا فضیلت نہیں ہے، کعبہ پاک ہوا یہ فضیلت ہے۔ اور آپ انہیں مولود کعبہ لے کے گھوم رہے ہیں۔ ارے وہ تو جانے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نفس رسول ہیں، وہ پہلے سے ہی پاک ہیں، ان کے تقابل میں نہ کعبہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد میں جان کے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جان کے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ ہم سے پوچھتے ہو نا قرآن میں، تو ہم بھی تو قرآن ہی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ اتنی تقریریں سن چکے ہیں، یہ بتائیے آج میں زیادہ آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، ورنہ میں تو آیات کی روانی میں بات کرتا ہوں، یہ آیت یہ آیت یہ آیت یہ آیت۔ میں بہت سنجیدگی سے آج صرف واقعات بتا رہا ہوں کہ مولا علی تشریف لائے تو ہوا کیا کیا، کیوں آئے۔ تو اللہ کو ایک عوض دینا تھا، کعبے میں بھیجا، اور کعبے میں بھیج کے بتا دیا کہ دیکھو جسے کوئی نہیں توڑ پا رہا ہے علی کیسے توڑ رہے۔ اسی لیے ان کا ٹائٹل ہے مولا کا کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ۔ پھر وہی بات آ گئی، مستند روایت یہ ہے کہ کرم اللہ وجہ آپ کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جن کے چہرے کو مکرم کیا اللہ نے، جن کے چہرے کو عزت والا کیا اللہ نے، جن کے چہرے کو عظمت والا کیا اللہ نے، کرما کرما عربی میں جو لفظ ہے کرما کا، مثال کے طور پہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے مکرم کیا بنی آدم کو۔ تو یہاں مطلب کرم کا یہ نہیں ہے کہ کرم، یہاں مطلب ہے عزت، یہاں مطلب ہے تعظیم، یہاں مطلب ہے عظمت، یہاں مطلب ہے احترام۔ اسی طرح کرم اللہ وجہ، یہ جو اللہ کی طرف سے حدیث قدسی کی صورت میں آیا کرم اللہ وجہ، اللہ نے کہہ دیا یہ علی وہ ہیں جن کا ماتھا کبھی بتوں کے سامنے دھوکے سے بھی نہیں۔ اس لیے آپ کرم اللہ ہیں، تو نبی کی نسبت سے آپ کرم اللہ ہو گئے۔ بات پھر وہیں آپ پہنچی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت۔ ہمیں آیت نہیں سمجھ میں آئی، ہمیں آیت نہیں سمجھ میں آئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہاں حافظ صاحب بڑی فضیلتیں سنتے ہیں نا، بڑے بیانات ہوتے ہیں اس پہ، یقیناً بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے وہ سنیے، وما ارسلناک۔ اب ترجمہ سرسری کر کے لوگ بھول جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، وما ارسلناک، اور نہیں ارسال کیا ہم نے۔ یہاں ذات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، ذات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارسال آج کی زبان میں آپ لوگ سمجھیں گے، جو سینڈ کرنا ہوتا ہے نا، بھیجنے کو ارسال کہتے ہیں۔ بھائی ہم نے ایک خط لکھا، بہت حسین خط ہے، بہت حسین خط ہے، بڑا مرصع خط ہے، بڑا شاندار خط ہے، جواب نہیں ہے اس خط کا، لیکن جب تک ہم اسے ڈاک کے حوالے نہیں کریں گے نہیں جائے گا۔
بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سسٹم بنے، تب ہم بھیجیں گے، تب جائے گا، ورنہ ہم اپنے پاکٹ میں رکھے رہ جائیں، صندوق میں رکھے جائیں، خط رکھے رہ جائیں، خط رکھے رہ جائیں، چاہے جتنا معیاری خط ہو وہ تو پڑا رہے گا آپ کے باکس میں، جب بھیجیں گے تب جائے گا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ ہے ہی نہیں قرآن میں، آپ پڑھیے نا، وما ارسلناک، اور نہیں ارسال کیا۔ اب آج کا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، آج کی آخری بات اتنی ہے، اور نہیں ارسال کیا۔ اچھا، یہاں ذات کا ذکر ہی نہیں ہے، ذات کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ذات کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، الجھ رہے ہیں، باؤنس نہ ہو، اس لیے میں بہت آسان لفظوں میں بول رہا ہوں، الجھیے گا نہیں۔ ایک ہے ذات، ایک ہے ارسال۔ ارے جس کا ارسال عالم کے لیے رحمت ہو، بڑی علمی گفتگو ہو گئی نا، جس کا بھیجا جانا عالمین کے لیے رحمت ہو، اس کی ذات کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی جانے، اس کی ذات کتنی مکرم ہوگی۔ اسی لیے میں نے شروع میں بات اٹھائی تھی کہ حسین کہتے کسے ہیں، حسین ہوتا کون ہے، وہ بات گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، رحمت للعالمین کے موضوع پہ مکمل خطاب نہیں ہو سکا، چاہے کہ بھی نہیں ہو سکا، اور ہو بھی جاتا ہے ایسا، مگر مقصد کی بات اتنا سن لیں کہ تھا تو کوئی نہیں، تھا تو کوئی نہیں، میں نے ازل سے پہلے کی بات کی، ازل کے بعد کی بات کی، تھا تو کوئی نہیں۔ میں نے پہلے تمام فلکیات کی بات کی، پھر فوق سماوات کی بات کی کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آؤ مقصد کی بات، جب کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اب اگر اور باتیں میں وسیع کروں، طول دوں تو بات زیادہ بڑھے گی۔ اتنا سمجھیے کہ ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا۔ شان رحمت للعالمین ہے بھائی، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا۔ دوسرا لفظ سنو، ایک لازمہ بنا رہا تھا، ایک لازمہ بن رہا تھا، یہ شان ہے۔ باؤنس ہو گئی، اب چونکہ وہ بات ہے، میں کہاں سے بھائی میں چھانٹ چھانٹ کے بیان کرتا ہوں، پسند ہے اور آسان کر دوں۔ ایک بے مثال بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا۔ اب یہ خوب سمجھ میں آ گیا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال، اتنا بے مثال، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو۔ سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال، 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 اتنا بے مثال کہ بے مثال نے، اچھا ایک بات بتاؤ، روز سنتے ہو، سرکار کا یہ جسم تھا نا، سراپا سرکار کا ہے نا، اس میں کہیں مٹی نہیں ہے، سرکار کا سراپا ہے، نور ہے، سرکار کا
کو حسین بنایا ہے سمجھ رہے ہیں؟ میں واقعہ نگاری نہیں کر رہا ہوں، نچوڑ اللہ نے جس کو حسین بنایا ہے اس کا آج دیکھ رہے ہیں آپ عالم احترام کا، جسم نور کا ہے۔ اچھا اگر سایہ بھی ہوتا تو سرکار کے تلے نور کا سایہ ہوتا نا، اگر سایہ ہو بھی جاتا تو کوئی برائی تھی کیا معاذ اللہ؟ سرکار کے جسم نور کا اگر سایہ ہو بھی جاتا تو کسی اور کا تو جسم نہیں تھا نا، نہ وہاں مٹی ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نور ہے، پیور نور، اور پیور نور بھی اس کا نور ہے۔ نور کی بھی کوالٹی ہے، میں نور کی کوالٹی پہ تھوڑی بحث کرنے جا رہا ہوں۔ نور کی بھی اپنی کوالٹی ہے، اپنی پیورٹی ہے، اس کی اصل ہے۔ اگر سایہ بھی ہوتا تو اسی جسم کا سایہ ہوتا نا۔ بھائی دور ہو گئے ہوگا، سایہ بھی ہوتا تو سرکار کے تلے نور ہی کا تو سایہ ہوتا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اللہ نے اتنا بے مثال بنایا کہ تلے نور کا سایہ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے سرکار کا جسم نور، الجسد النور، لیکن اس میں مثال نے جنہیں حسین بنایا پسند نہیں فرمایا کہ ان کے تن کا سایہ ہو۔ ان کے تن کا سایہ ہو، یہ پسند نہیں فرمایا۔ سنا آپ نے؟ اب ایک بات سوچو کہ جس نے انہیں بے مثال بنا کے یہ پسند نہ فرمایا کہ انہی کا جسم ہے مگر اس کا بھی سایہ ہو، آج کے ان ناپاک ہمسایوں کا جواب دے دیا پہلے ہی مرحلے میں کہ سن، جب ہم ان کے جسم کا سایہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو تجھ جیسا نجس ہمسایہ ان کے سائے دار کیسا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری جرات کیسے ان کا ہمسایہ ہونے کی؟ تیری جرات کیسے ہوئی ان کا ہمسایہ بننے کی؟ چل دور ہٹ، اسی لیے میں نے ان کا سایہ نہیں رکھا۔ اچھا اس سائے پہ بڑی بڑی بحثیں ہیں، اس سائے پہ بڑی بڑی بحثیں ہیں، اور اصحاب کرام میں بحثیں ہیں، بعد کے لوگوں میں بحثیں ہیں، اور زبردست ٹاپک پہ بحثیں ہیں۔ کسی نے کہا یہ ہوتا، کسی نے کہا وہ ہوتا، کسی نے کہا وہ ہوتا، کسی نے کہا وہ ہوتا۔ سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں کہ سرکار کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ میں ابھی قرآن پڑھ چکا ہوں، ابھی قرآن پڑھ چکا ہوں، اور حضور مولا کائنات صلی اللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے بھی جواب دیا ہے، ظاہر ہے ان کا جواب ہے۔ فرمایا کہ یقیناً اگر سرکار کا سایہ رہتا اس پہ نامعلوم کیسے کیسے نجس کا قدم پڑا۔ اس لیے خدا کو طیب و طاہر و مطہر کے جسم نور کا سایہ رکھنا گوارا نہ ہوا۔ اور بھی دلیل ہے، یہ تو سطحی ایک بات تھی جو میں نے
مولا کائنات کے حوالے سے پیش کی اور بڑے پوائنٹڈ باتیں ہیں. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وآلہ سرمدا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے اللہ نے بڑا فخر کیا ہے. جب نسل انسانی کی تاریخ پڑھی جائے گی نا تو اس میں ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک ہم ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. ہم ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں بنایا, میل بنایا, فیمیل بنایا. من ذکر وانثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے شعبے بنا دیے, قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ, لتعارفوا. قرآن میں کھلا ہوا لفظ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی بزرگی ہے تو وہ یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو, تم پرہیزگار ہو. بس 5-7 منٹ کیونکہ 1 بجے سلام ہوگا تاکہ تم پہچانے جاؤ. دیکھیے دنیا کا سسٹم اللہ نے بنایا. یہ موبائل ایک مشین ہے, مانیں گے کہ نہیں اس بات؟ یہ جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں یہ بھی ایک مشین ہے. وہ خود سامنے دیکھ رہے ہو سب مشین ہے. اور آپ خود کہتے ہو جتنے بھی سسٹم آپ کے پاس ہے, واشنگ ٹی وی ایک مشین ہے, ٹرانزسٹر ایک مشین ہے. یہ سارا سسٹم, پانی کا جہاز ایک مشین ہے, ہوائی جہاز ایک مشین ہے, ٹرین ایک مشین ہے. یہ سارا سسٹم مشینوں پہ ڈیپینڈ ہے. اب ہم سے حافظ صاحب نے کہا کہ فلاں چیز پیناسونک کے زمانے میں انہیں بھی بڑا شوق تھا, ہاں پیناسونک کا کیمرہ لے لیجیے. اچھا لے لیں گے, لے لیا, یہ بہت اچھا ہے. تو جب ہم پیناسونک لینے گئے تو اس نے ہمیں ایک بکلیٹ دی. ہم نے کہا یہ بولے بغیر اس کو آپ چلا ہی نہیں پائیں گے, دیکھا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لے آئے, راستے میں اتفاق سے بکلیٹ گم ہو گئی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, حافظ صاحب کے پاس تو ہے. ہم گئے, ہم نے کہا حافظ صاحب وہ ہم لے آئے ہیں کیمرہ, دیجیے وہ بکلیٹ. بولے کب کل آئے ہو؟ ارے ہم نے کہا کل آئے. بولے 2021 میں. ہم نے کہا ہاں. ارے بولے ہم تو 2001 میں لائے تھے نا, اب ماڈل چینج ہو گیا ہے. کمپنی ایک ہے اور کیا آپ نے, کمپنی ایک ہے, کمپنی 10 نہیں ہے. وہی پیناسونک ہے لیکن ماڈل بدل گیا. میں یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ انسان اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, ہم نے بنایا ہے. جب انسان اس نے بنایا ہے تو پتہ یہ چلا کہ انسان یہاں کی چیز. اب انشاءاللہ مجلس میں بات ہوگی اس لیے اس آیت کو آج چھیڑ دیا ہوں. انسان یہاں کی چیز نہیں ہے. تو جب انسان یہاں کی مشین نہیں ہے تو بکلیٹ دینا بھی تو اسی کی ذمہ داری ہے نا. نہ انسان یہاں کا ہے نہ اسلام یہاں کا ہے. اسلام بھی یہاں کا نہیں ہے, انسان بھی یہاں کا نہیں ہے. تو جب اسلام اور انسان یہاں کا نہیں ہے تو اب ضرورت پڑی کہ وہ بکلیٹ دے. تو دیا اس نے قرآن, اتارا اس میں انجیل بھی تھا, اتارا اس نے توریت بھی تھا, اتارا اس میں زبور بھی تھا. لیکن وہی مثال ہے کہ اب ماڈل چینج ہو گیا. یہودی آپریٹ ہوتے تھے, عیسائی آپریٹ ہوتے تھے توریت سے. یہودی
ہوتے تھے, انجیل سے عیسائی آپریٹ ہوتے تھے, زبور سے دوسری قوم آپریٹ ہوتی تھی. اب قوم مسلم نہ انجیل سے آپریٹ ہوگی, نہ داؤد زبور سے آپریٹ ہوگی, نہ توریت سے آپریٹ ہوگی. اب یہ صرف اور صرف قرآن رحمت للعالمین کے قرآن سے آپریٹ ہوگی. اور ایک بات بتائیں, آپ دیکھیں, آخری بات کہہ رہا ہوں, چلتے چلتے اب کہہ رہا ہوں, دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹ آتے ہیں, اس میں سے چند جاننے والے جان رہے ہیں. امریکہ تک سے پروجیکٹ آتا ہے, ہائی پروفائل پروجیکٹ آتا ہے, امریکہ سے آتا ہے, جرمن سے آتا ہے, لندن سے آتا ہے, فرانس سے آتا ہے. جب پروجیکٹ آتا ہے وہاں سے تو اس کے ساتھ ساتھ اسی کے انجینئر آتے ہیں. اب انڈیا میں سوچ لے, ہاں ہم تو بنگلور سے پڑھے ہیں, ہم تو وہاں سے آئی ٹی آئی کیے ہیں, ہمارے پاس بھی وہی تعلیم ہے. حضرت آپ آپریٹ نہیں کر سکتے, یہ امریکہ کا ہائی پروفائل پروجیکٹ ہے. اب اس کے آپریٹر بھی وہیں سے آئیں گے, ورنہ مشین آئی, پروجیکٹ آیا امریکہ سے اور آپریٹ کرنے بیٹھ گیا. دلی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا آپریٹ کرنے بیٹھ گیا, تو یا تو بنا نہیں پایا, یا پروڈکشن سے پروڈکٹ ڈسٹرب ہوا, معاملہ ڈسٹرب ہوا. یہ حسین کو چھوڑ کے, علی کو چھوڑ کے, نبی کو چھوڑ کے, پنجتن کو چھوڑ کے, بڑی نازک بات ہے, جب پنجتن کو چھوڑ کے لوگ صرف قرآن سے آپریٹ ہونے لگے, میں نے بتایا نا کہ یا تو بن نہیں پائے یا پروڈکشن نل ہو گیا. جب اہل بیت کو چھوڑے, بھئی قرآن آیا ہے تو قرآن کے ساتھ بھی کوئی آپریٹر ہے نا, قرآن آیا ہے تو قرآن کے ساتھ بھی تو کوئی آپریٹر ہے یا نہیں؟ مدینہ یونیورسٹی کے شیخ الحدیث آپریٹر نہیں ہے, مدینہ یونیورسٹی کے شیخ القرآن آپریٹر نہیں ہے, الجامعۃ الازہر کے شیخ القرآن آپریٹر نہیں ہے, الجامعۃ الازہر کے شیخ الحدیث, میں بڑی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, ہاں یہ آپریٹر نہیں ہے. قرآن کے آپریٹر کا نام امام حسین ہے, قرآن کے آپریٹر کا نام مولا علی ہے, قرآن کے آپریٹر کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے, قرآن کے آپریٹر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو اب جو ان آپریٹروں کو چھوڑا, یا تو طالبان بن گیا, میں اور نام نہیں لوں گا, یا تو طالبان بن گیا, یا بغدادی بن گیا, یا پروڈکشن نل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ میرا اشارہ سمجھے؟ پروڈکشن نل ہو گیا, پروڈکشن نل ہو گیا, بغدادی بنا, طالبان بنا. اور ایک بات بتا دوں, لفظ ملا پہ مت جائیے گا, طالبان کے پاس تو اچھی خاصی تعداد ہی ملا کی, میں دور کا اشارہ کر رہا ہوں, اچھی خاصی تعداد ملا کی ہے. تو لفظ ملا سے دھوکہ مت کھائیے گا. یہ ملا عمر نام بھی لیں گے, یہ ملا عمر, یہ فلانا ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ میں نے رحمت للعالمین بھیجا ہے. رحمت للعالمین سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی نہ گمراہ ہوگے نہ بے دین ہوگے. تمہارے ایمان کی گارنٹی, تمہارے ایمان کی گارنٹی ہمارے پاس ہے. اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم تلوار اٹھوانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم بھوکوں کو ستانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, یتیموں کا مال ہڑپ کروانے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم بیواؤں کی آبرو نیلام کروانے نہیں بھیج رہے ہیں. ہم تو آقا کو رحمت للعالمین, اپنے حسین کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.